بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں۔ غزل نمبر 2 میں شاعر نے بڑے پرکیف اور بڑے مسرور انداز میں شروعات کی ہے۔ مطلع میں شاعر رقم دراز ہے، کہتے ہیں ہوائے دور مہ خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں، شاعر بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، شاعر بڑے مسرور نظر آ رہے ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ زندگی کے جو سخت حالات ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں اور اچھے دن آ رہے ہیں۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں، اور اس کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ مطلع میں شاعر کہتے ہیں ہوا یعنی ہوا، کس چیز کی ہوا؟ دور میں شراب کو کہتے ہیں، خوشگوار مین اچھا۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جب یہ میں کدے میں شراب خانے میں جب یہ شراب پینے والے لوگ شراب پیتے ہیں تو باقاعدہ ایک دائرہ بناتے ہیں، اور پھر ساقی باری باری سب کے پیالوں میں سب کے پیمانے بھرتے ہیں اور ان کو شراب سرو کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ ساقی جس بندے کے قریب آتا ہے تو اس کے لیے یہ خوشی کا سماں ہوتا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس پورے منظر کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ شراب پینے کا دور آ رہا ہے اور ساقی میری طرف بڑھ رہا ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اور خزاں، بہار، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اور جب بھی کسی شعر میں اس طرح کے دو مختلف یعنی متضاد الفاظ کا استعمال ہو تو ایسے شعر کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے، صنعت تضاد۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ چمن سے خزاں جانے والی ہے اور بہار آنے والی ہے، یعنی مصیبتوں کے دن گزر جانے والے ہیں اور شادمانیوں کے دن آنے والے ہیں، مشکلات کے دن ختم ہونے والے ہیں اور آسانیوں کے دن آنے والے ہیں۔ اور آپ کو اگر یاد پڑتا ہے تو ہم نے تعارفی نوٹ میں بھی پڑھا تھا کہ خواجہ حیدر علی آتش نے دلی والے شاعروں کے مقابلے میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری ہے، بڑی آسودہ زندگی گزاری ہے، قناعت کی زندگی گزاری ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی شاعری میں بھی وہی سرور اور نشاط دکھائی دیتا ہے۔ اور جس طرح ان کی شان ہے کہ قلندرانہ شاعری، قلندرانہ مزاج ان کو ورثے میں ملا ہے، تو وہی قلندری کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ عدم سے مراد ہے، عدم کی لفظی معنی ہے غیر موجود ہونا، لیکن یہاں پر عدم چونکہ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں، آخرت ابھی آئی نہیں، تو عدم سے یہاں مراد ہے آخرت۔ عدم کی کوچ کی معنی ہے جانا، رخصت ہونا۔ تو عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، ہستی سے مراد ہے دنیا یا دنیا کی زندگی۔ تو شاعر ہمیں ایک مشورہ دے رہے ہیں، شاعر ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہر بندے کو آخرت کی طرف جانا ہے، ہر بندے کو آخرت کی طرف لوٹنا ہے، تو لہٰذا دنیا کی زندگی میں اس آخرت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ حدیث شریف ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو آپ بوئیں گے وہی پر کاٹیں گے، نیک اعمال کرو گے جزا پائیں گے، اگر برے اعمال کرو گے تو سزا کاٹو گے۔ تو شاعر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کرو۔ کیونکہ جس آخرت کی طرف ہمیں جانا ہے تو اس سفر میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ تو آخرت کی طرف جب ہم جائیں گے قبر کی طرف سے اور قبر کے راستے سے ہم جائیں گے تو قبر میں ہمارے پاس نہ کوئی شہر ہوگا اور نہ ہی کوئی بستی ہوگی، نہ ہی کوئی آبادی ملے گی۔ تو لہٰذا جو بھی ہمیں سامان لینا ہے، جو بھی ہمیں زاد راہ لینا ہے، جو بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، یہی یعنی اسی دنیا سے کرنی ہے۔ اگلے شعر میں بھی شاعر وہی مضمون بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، یعنی جب ہم آخرت کی طرف جانے والے ہیں، جب ہم مر کر آخرت کی
آخرت کی دنیا میں چلے جانے ہیں، تو ایسے سفر میں نہ کوئی رہنما ہے، یعنی دنیا میں انسان آتا بھی اکیلا ہے اور جاتا بھی اکیلا ہے۔ قبر میں کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ جاتا نہیں، بلکہ ہر بندے نے اکیلے سفر کرنا ہے۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہ بدرقہ ہے، یعنی نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی راہبر ہے، نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، اور نہ ہی کوئی دوست ہے جو آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے آپ کا دل بہلائے اور آپ کے کام آئے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو سکتی ہے، اگر آپ اپنے پاس کسی کو لے سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ فقط صرف عنایت پروردگار راہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے کہ جو آپ اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح لے سکتے ہیں؟ وہ نیک اعمال کر کے، صاف اور پاکیزہ عقیدہ رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اور خلق خدا کی بے لوث خدمت کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی عنایت اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو کسی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی طرح بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلا شعر یہ محبت کے لیے ایک بڑا سنگ میل شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں: تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا سفر۔ تلاش یار یعنی جب کسی یار کی محبوب کی تلاش میں جب بندہ نکل کھڑا ہوتا ہے، ڈھونڈنا مین تلاش کرنا، تو تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کے پیچھے جاتا ہوں، اپنے محبوب کو تلاش کرنے جاتا ہوں یا اس سے ملنے جاتا ہوں، تو کسی دوست کو تو چھوڑے، کسی ایک دوسرے بندے کو چھوڑے، ہمارا سایہ ہمیں، میرا جو اپنا بے جان سایہ ہے، جس سے مجھے سرے سے ڈرنا نہیں چاہیے، ناگوار راہ میں ہے، وہ بھی مجھے ناپسندیدہ ہے۔ میں اسی بھی پسند نہیں کرتا کہ محبت کی راہ میں، محبت کے سفر میں میرا اپنا سایہ بھی میرے ساتھ ہو۔ کیونکہ یہ محبت کا کاروبار بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا بندہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور وہ میرے محبوب کا عاشق ہو جائے اور پھر میری ہی راستے کی دیوار بن جائے، میری ہی محبت اور منزل میں رکاوٹ بن جائے۔ تو جتنے بھی عاشق لوگ ہوتے ہیں، تو یہ محبت کے سفر میں، محبت کے میدان میں، محبت کے کھیل میں، محبت کی بازی میں کسی دوسرے بندی کی موجودگی برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ حقیقی محبت ہو، چاہے وہ مجازی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ اس کی محبت میں دوسرے کو شامل کرنا ہے۔ اور پھر شاعر وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس سے پہلے دو شعروں میں بیان کی۔ شاعر کہتے ہیں: سفر ہے شرط، یعنی اگر آپ نے کچھ پانا ہے، سفر ہے شرط، لیکن آپ نے سفر پر نکل کھڑا ہونا ہے۔ مسافر نواز بہتیرے، مسافر نواز یعنی مسافروں کو دینے والے، مسافروں کو بخشنے والے، مسافروں کو عطا کرنے والے، بہتیرے یہ بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کو امید دلا رہے ہیں، شاید ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر تم نے ٹھان لیا ہے کہ تم نے سفر کرنا ہے تو پھر مبارک ہو، راستے میں بہت سارے لوگ تمہارے ساتھ احسان کرنے والے مل جائیں گے، تمہیں ہاتھ دینے والے مل جائیں گے، تمہاری مدد کرنے والے مل جائیں گے۔ ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، ہزار ہا یعنی بے شمار، یعنی ہزاروں شجر سایہ دار، سایہ دینے والے اور چھاؤ دینے والے درخت آپ کو مل جائیں گے۔ تو شاعر ایک طرح سے ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی امتحان میں، اگر کسی آزمائش میں، اگر محبت میں یا دنیا کی کسی بھی امر میں
آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ڈرنے کی اور دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کام چھوڑو اور اگلے سفر کے لیے، اگلی منزل کی تلاش کے لیے نکلو۔ انشاءاللہ تعالی راستے میں آپ کو بہت سارے اچھے لوگ مل جائیں گے، آپ کو ایسے درخت مل جائیں گے جو آپ کو سایہ مہیا کریں گے، لہٰذا ڈرنے کی اور دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے۔ شاعر یہاں وہی امید دلانے والی بات کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں مقام تک یعنی منزل تک، منزل مقصود تک ہم بھی اپنے پہنچ ہی جائیں گے، یعنی میرے دل میں، میرے ذہن میں جو میری منزل ہے، جو محبوب کا ٹھکانہ ہے، میں وہاں پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے، کیا ہوا اگر میرے ہزار دشمن ہے، مجھے دشمنوں سے کوئی گلہ نہیں یا مجھے دشمنوں سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ خدا تو دوست ہے، میرا دوست جو ہے وہ خدا ہے، میرا جو مددگار ہے، میرا جو حامی اور ناصر ہے وہ میرا خدا ہے۔ اور جو خدا جس کے ساتھ ہو تو پھر وہ اسے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا تعالی اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، لہٰذا میں اپنے مقام تک، میں اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لوں گا، کیونکہ مجھے اپنے کسی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اگلا شعر جو کہ مقطع ہے، شاعر نے بڑے زبردست بات کہی ہے، جس طرح ایک امید اور ایک توقع اور ایک آس کا ماحول اس ساری غزل پر چھائی ہوئی ہے، تو بالکل اسی طرح یہ آخری شعر میں شاعر نے بالکل وہی بات صراحت بالکل ظاہر لکھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں تھکے جو پاؤں اگر منزل کی طرف جاتے 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 آپ کے پاؤں تھک جائے تو چل سر کے بل، تو پاؤں کو چھوڑو بلکہ سر کے بل چلو۔ اب یہ تو ممکن نہیں، لیکن شاعر یہاں پر یہ بات اصل میں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے قاری، اے میری شاعری پڑھنے والے، اے عاشق، اے محبوب کو تلاش کرنے والے، اگر آپ اپنی منزل کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے سفر پر چل رہے ہیں اور آپ کے پاؤں تھک جائیں تو بے شک پھر بھی آہستہ آہستہ چلو، سلولی چلو، لیکن اپنے سفر کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا ہے، اس سے اجتناب نہیں کرنا ہے۔ تو نہ ٹھہر آتش، یعنی ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے سفر کو ترک نہیں کرنا ہے، بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں تھک جائے، یعنی اگر آپ کے پاس جو سہولیات ہے وہ ختم ہو جائے، سہولت کی بدولت اگر آپ چل رہے ہیں اور وہ سہولت ختم ہو جائے تو مشکل میں بھی آگے بڑھو، یعنی ہر قسم کے حالات میں آگے بڑھو۔ کیونکہ گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ گل اور خار یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، گل مین پھول اور خار مین کانٹا، یہ دو بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اور جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ جب شعر میں اس طرح کے دو متضاد الفاظ آ جائے تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے، جو یہاں پر بھی شاعر نے بیان کیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاؤں تھک جائے تو پھر بھی اپنے سفر کو ترک مت کرو، کیونکہ گل مراد ہے منزل میں، جو آپ کی منزل ہے وہاں پر پھول ہی پھول ہے، وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہے، وہاں پر بہار ہی بہار ہے۔ خار راہ میں ہے، کیا ہوا اگر آپ کے سفر میں مشکلات ہے، کیا ہوا اگر آپ کے سفر میں تکن ہے، کیا ہوا اگر آپ کے سفر میں کانٹے ہیں، تو ان کانٹوں کو پار کر کے آپ انشاءاللہ تعالی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ دنیا میں سب کو پتہ ہے، سب نے یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے، جب انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے تو پھر سفر کی جو پریشانیاں ہوتی ہے اور سفر کی جو صعوبتی ہوتی ہے وہ انسان بھول جاتا ہے۔ کیونکہ منزل میں اور کامیابی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور رکھی ہے، ایسی طاقت رکھی ہے کہ پھر انسان اپنے سفر کی مشکلات کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کلیات آتش، کلیہ کی جمع ہے کلیہ، یہ یہاں پر درج بھی ہے۔ کلیہ کی لفظی معنی ہے فارمولہ، جو آپ سائنسی مضامین میں استعمال کرتے ہیں۔ فارمولہ اصل میں
یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں، یہ قلمکار لوگ جو ہوتے ہیں، یہ بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے سلجھاتے ہیں اور اپنے قلم سے، اپنے افکار سے، اپنے نظریات سے لوگوں کے مختلف پیچیدہ مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی شاعری کو کلیات کا نام دیا جاتا ہے۔ کلیات مین چابیاں، یعنی فارمولے، یعنی ان کے ایک ایک شعر میں ایسے فارمولے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے دین اور دنیا کے بعض مسائل کے لیے حل میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا جی، مشق بھی ایک نظر کرتے جائیں۔ شاعر نے یہاں پر لکھا ہے کہ پہلی غزل کے قوافی لکھے، تو وہ تو غزل میں آپ لوگوں نے ملاحظہ کیے۔ دوسری غزل کی ردیف لکھے۔ پہلی غزل کی دوسرے شعر میں قارون کا ذکر کس حوالے سے کیا ہے؟ تو وہی جو ہم نے ذکر کیا کہ شاعر کہتے ہیں کہ جو زمین کے نیچے سے جو زرد رنگ کے پھول نکل آتے ہیں یا ذرات نکل آتے ہیں، تو شاید یہ قارون کا وہی خزانہ ہے۔ پہلی غزل کے 5ویں شعر کو نثر میں ہم نے تبدیل کر دیا۔ دوسری غزل کے دوسرے شعر میں کون سی خاص بات کہی لکھی ہے؟ تو دوسرے شعر میں عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں آخرت کی طرف تیاری کی بات شاعر نے کی ہے، اور یہ بڑی پیاری بات کی ہے۔ دوسری غزل کے 5ویں شعر کی تشریح وہ ہو گئی، اور سوال نمبر 7 میں شاعر کہتے ہیں مندرجہ ذیل کس قسم کے مرکبات ہے؟ زیر زمین، زمین کی نیچے، تو مرکب اضافی ہو گیا۔ تبلو علم مرکب عطفی ہو گیا۔ رگ گل مرکب اضافی ہو گیا۔ دام و دانہ مرکب عطفی۔ شجر سایہ دار یہ مرکب توصیفی۔ کیونکہ شجر سایہ دار، یہ اصل میں ہے سایہ دار شجر، یعنی چھاؤ دینے والا، سایہ دینے والا درخت۔ مصر مکمل کریں، وہ انشاءاللہ پھر لکھنے میں ہم جب کریں گے تو لکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ سوال نمبر 9 بڑا پیارا سوال ہے۔ شاعر کہتے ہیں غزل نمبر 1 کے 4تھے شعر میں دام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی دوسرے معنی ہے قیمت۔ ایسے الفاظ کو ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ جن کے 2 مختلف معنی ہو، ایسے الفاظ کو ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ لفظ دام جس کی ایک معنی ہے جال، دوسری معنی ہے قیمت، یا لفظ شام جس کی ایک معنی ہے مغرب کا ٹائم اور دوسری معنی ہے ایک مشہور ملک کا نام۔ اسی طرح ہار کی ایک معنی ہے پھولوں کا ہار جو لوگ پہنتے ہیں، اور دوسری معنی ہے شکست۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں۔ سونا جس کی ایک معنی ہے قیمتی دات یعنی گولڈ، دوسری معنی ہے آرام کرنا، وغیرہ وغیرہ۔